ہمارے ساتھ ہیں ابھی ابرار رشید، جو انجینئر رشید ہیں، انہوں نے بہت ہی زیادہ ووٹ سے جو ہے مارجن سے مسٹر عمر عبداللہ جو کہ بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی سے کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کو ہرا دیا ہے. ابھی پورا رزلٹ نہیں آیا ہے بٹ ہی از بیسکلی ہی از اہیڈ آف مسٹر عمر عبداللہ بائی اے مارجن آف آلموسٹ 2 لاکھ ووٹس. تو تھینک یو، آپ نے ہم سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا. تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ جب آپ نے یہ اپنا کیمپین شروع کیا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے بہت چند لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، لیکن اب جو ہے اتنے مارجن سے عمر عبداللہ جیسے لیڈر جو کہ اتنے پاپولر تھے اور وہ بھی این سی کا بیسٹن جو ہے بارہمولہ سیٹ، اس میں جو ہے انہوں نے آپ نے جو ایک طرح سے ہرا دیا. آپ کے فادر ابھی جیل میں ہے، تہاڑ میں ہے، اور آپ نے پورا کیمپین خود سے جو ہے لیڈ کیا ہے. تو کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی بالکل. دیکھیے، جب شروعات میں نکلا تھا تو مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ ہم سے جڑیں گے. میں یہ سوچتا تھا کہ کئی 10-20 بندے مل جائیں، میں ان سے بات کروں. لیکن پھر جیسے ہماری کمپین آگے بڑھی، لوگوں کا ایک رجحان ہماری طرف آیا، اور خاص کر نوجوان کا طبقہ جو ہمارے ساتھ جڑا، اور پھر کہیں نہ کہیں دل میں یہ امید جگی کہ انشاءاللہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. پھر رہی بات کہ عمر عبداللہ صاحب کو ہرانا، کسی اور کو ہرانا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج حق اور باطل کی لڑائی تھی، ظالم اور مظلوم کی لڑائی تھی، اور آج لوگوں نے چنا کہ وہ آج مظلوم کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ ہے. اور آج یہ جیت جو ہوئی ہے وہ حق کی جیت ہوئی ہے اور سچائی کی جیت ہوئی ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے جو انٹرویو ہم نے کیا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ ینگسٹرز اور فرسٹ ٹائم ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ جڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور روڈ شو بھی آپ کے اس لیے پاپولر ہوئے، پورا سوشل میڈیا پہ آپ نے کیمپین چلایا. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور آپ کیا اس جیت کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ جیت کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو وہ ان تمام نوجوانوں کو جاتا ہے جو ہماری ریلیز میں ننگے پاؤں ہماری ریلیز کو جوائن کیا، جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے جو ہے گاڑیوں میں تیل ڈالا، پوسٹر بنائے، بینرز بنائے. یہ جیت کا صحرا ان کے ساتھ جاتا ہے. میرا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر کچھ کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا. ہر کسی کی آج یہ جیت ہے جس نے بھی ہمیں ووٹ ڈالا. ان بزرگوں کا، ان ماؤں کا جو ہمارا انتظار کرتی تھی کہیں پہ جو ہے پانی کا گلاس لے کے، کہیں دودھ کا گلاس لے کے، ان کی جیت ہے آج، لوگوں کی جیت ہے اور حق کی جیت ہے. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بڑی بڑی ہیں، ساری پی ڈی پی ہیں جو ویل اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا این سی ہے، آج ان سے بھی زیادہ جو ہے مارجن سے انجینئر رشید جیتے ہیں. تو جو ان کے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کس وجہ سے وہ لوگوں کے بیچ اتنا پاپولر ہیں، اور آپ کا پولیٹیکل کریئر اب یہاں سے کیا شروعات ہم دیکھیں گے اس کی؟ جی دیکھیے، رشید صاحب 2 بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں. انہوں نے 11 سال اسمبلی کے اندر گزارے، اور ہمیشہ انہوں نے چاہے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر لوگوں کی بات کی، کشمیر اور کشمیریوں کی بات کی ہے. انہوں نے جو بات لنگیٹ میں کہی وہی لال چوک میں کہی، اور وہی بات دلی میں بھی کہی. ان کے کول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں تھا. تو اسی بنیاد پہ آج لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ایک صلہ جو واپس دیا ہے رشید صاحب کو، وہ ووٹ کے ذریعے دیا ہے. پھر جو رہا میرا پولیٹیکل جرنی کا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں پولیٹکس میں جوائن کروں. میرے ابھی ایگزام میں چل رہے، تو میں زیادہ تر اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے. تو آگے پھر آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں وہ بھی دور کی بات ہے، لیکن فی الحال میں ایکٹیو پولیٹکس میں پارٹ نہیں لے رہا ہوں. اور آپ کا جو ہے جیت کے بعد ابھی آپ نے کیا میسج مسٹر رشید کو پہنچایا ہے جیل میں، اور جیت کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہوگی آپ کی پارٹی کی طرف سے جو مین مدعا رہے گا؟ جی دیکھیے، میرے والد صاحب سے ابھی بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں بھی ان تک میسیج پہنچایا گیا ہوگا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی میری بھی ان سے بات ہوگی. تو پھر رہی بات کہ جیتنے کے بعد جو پہلا کام وہی ہوگا کہ جس طرز پہ رشید صاحب نے لوگوں کی بات کی ہے، جس بے باکی کے ساتھ انہوں نے بات کی، وہ ہمیشہ اسی بے باکی کے ساتھ کشمیر اور کشمیری کی بات کریں گے. ہماری ایک منظم پارٹی ہے، وہ لوگوں کے کام کریں گے جیسے وہ آن گراؤنڈ ان کی پریزنس ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ لوگوں کے کام کریں گے، اور جس طرح سے پہلے کرتے تھے آج بھی اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہیں گے. آخری 2 سوال. ابرار، آپ نے بتایا تھا کہ یہ جب میری آپ سے پہلے بات ہوئی کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ایک جو کشمیر میں دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس کی ایک نئی شروعات ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے ینگسٹرز آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، بالکل اگر سماج میں کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو وہ نوجوان ہی ہے. آج نوجوان نکلے، انہوں نے ووٹ کیا. اب یہ حکومت پہ بھی، مرکزی سرکار پہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس رائے کا احترام کرے. انہیں آج نوجوانوں کے ہت میں فیصلے لینے ہوگے. اگر آج انہوں نے جمہوریت کا دامن تھاما ہے تو انہیں آج جو ہے ان کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. انہیں ایسی پالیسیز نکالنی ہے کہ جس سے کشمیر اور کشمیریوں کا جو ہے فائدہ ہو. ابرار رشید نے ایسا کیا کیا جو عمر عبداللہ ہار گئے؟ جی کچھ نہیں. میں نے کیا کیا، میں نے لوگوں کو بس صرف حق اور باطل کا فرق سمجھایا، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا، ظالم اور مظلوم کا فرق سمجھایا. اور لوگ بے باکی کے ساتھ نکلے. انہوں نے آج سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا. اور بس آج اگر جیت ہوئی ہے تو حق کی جیت ہوئی ہے اور سچائی کی جیت ہوئی ہے. آخری سوال ابرار، اب یہ جو سیلیبریشن ہے وہ کس طرح سے آپ پلان کرتے ہیں؟ اگلا پلان آف ایکشن کیا رہے گا آپ کی طرف سے؟
جی دیکھیے میرا سیلیبریشن تو تبھی ہوگا جب میرے والد صاحب گھر آئیں گے انشاءاللہ. اور آج بس میں نے سیلیبریشن اس طرح سے کیا کہ میں نے نماز کے 2 نفل جو ہے میں نے وہ نماز شکرانہ ادا کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ ایسی وکٹری ملی اور میرے والد صاحب جیت گئے. تو بس میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے خیال رکھے اور سب سے بہتر طریقہ اگر شکریہ ادا کرنے کا ہے وہ اللہ سے شکریہ ادا کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا شکریہ کرے اور نماز پڑھے. بس آپ نے یہ بہت بار کہا ہے کہ یہ ایک عوام کی جیت ہے. جی بالکل, یہ لوگوں کی جیت ہے, وہ تمام نوجوانوں کی جیت ہے. دیکھیے ہمارے پاس کوئی منی پاور, مسل پاور اور کوئی کیڈر نہیں تھا. اگر آج یہ جیت ہوئی ہے تو لوگوں کی جیت ہوئی ہے اور نوجوانوں کی جیت ہوئی ہے, ہر کسی کی جیت ہوئی ہے جس نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے. تھینک یو سو مچ رشید. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ابرار رشید جن سے ہم بات کر رہے تھے ان کے فادر کی وکٹری کے بارے میں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہے تھے عمر عبداللہ کے خلاف اور کم سے کم 2 لاکھ ووٹوں سے جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.